لباس تین طرح کے ہیں، بہت اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ دو جسمانی لباس ہیں اور ایک روحانی لباس ہے۔ جسمانی لباس یعنی وہ کپڑا جس سے ہماری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، یہ ایک لباس ہوا۔ جیسا کہ نماز کے اندر ستر عورت فرض ہے۔ آپ کس طریقے کی مینٹلٹی آج کی عورتوں کی بن گئی ہے، میں تو پریشان ہوں سوچ سوچ کر کے کہ مصلی کے اندر تو چادر رکھتی ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پورے کپڑے پہن کر بال کی سیاہی کو بھی چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہو، اور انسانوں کے سامنے نکلتی ہو تو دوپٹہ بھی غائب، سر کے بال بھی کھلے ہوئے، اس حد تک بے باکی۔ نماز میں ستر عورت فرض ہے، پورے وجود کا ڈھانکنا سوائے 5 چیزوں کے یہ نماز کے اندر فرض ہے، چہرہ، ہتھیلی اور پیر کی پنڈلیاں۔ لیکن نماز کے بعد وجود کو چھپانا ضروری ہے، چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، ہاتھ کا پردہ بھی ضروری ہے، پیر کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کے وقت آپ گھر سے باہر نہ نکلو، آپ نکلو، آپ کی ضرورت کے لیے نکلو، لیکن اس طریقے سے نکلو کہ کوئی گنہگار بھی آپ کو اس طریقے کے لباس کے اندر دیکھے تو اپنی نگاہیں جھکا لے کہ یہ کوئی باپردہ خاتون ہے، نیک خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، قرآن نے یہ 2 لباس کا تو حکم دیا، ایک جسمانی لباس جو ستر عورت کا کام کرتا ہے اور دوسرا زینت کا کام کرتا ہے، یعنی بڑا قیمتی لباس۔ آپ خواتین کے پروگرام میں جائیں، آپ اچھی طرح سے اچھے کپڑے پہن کر جائیں، قیمتی کپڑے پہن کر کے جائیں، بن سنور کر کے جائیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، ایسی جگہ ایسے لباس پہن کر کے جانا جہاں مرد بھی ہوں اور ان کے ساتھ ڈانس بھی ہو رہا ہو، غزل بھی چل رہی ہو، ساری چیزیں چل رہی ہوں، اور سمجھتے ہیں یہ تو فیشن ہے، یہ آج کا دور ہے، اگر آج اس دور پر اس پر عمل نہیں کریں گی تو دنیا جو ہے بیکورڈ تصور کرے گی۔ یہ تو قیامت پہ پتہ چلے گا بیکورڈ کون ہے اور اللہ عز و جل کا عذاب برداشت کرنے کی کس میں طاقت ہے۔ خدا کے لیے یہ فیشن پرستی سے باز آ جاؤ اور ایسے لباس کو سے بے تن کرنے سے بچو۔ اور یہ حکم صرف مسلم عورتوں کے لیے یا مسلم مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اور یہاں یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو آدم ہو آدمی ہوگا وہ ننگا رہنا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو اولاد آدم ہے اسی کے لیے تو اللہ نے لباس نازل فرمایا ہے۔ اور آج مغربی دنیا لباس ہی اتارنا چاہتی ہے۔ اب تو ایسے ایسے کلب بن گئے جہاں کپڑے پہن کر جانے ہی کی اجازت نہیں۔ ایک دور وہ تھا جہاں پر کپڑے کے ذریعے جسم کو چھپانا یہ بہت بڑا سرمایہ تصور کیا جاتا، اور آج کے دور میں جسم کو زیادہ کھلا رکھنا یہ آج کے دور کے اندر سرمایہ افتخار تصور کیا جاتا ہے۔ کہاں جا رہی ہے قوم، کس طرف جا رہی ہے؟ یہ سارے فتنے، شادی شدہ مرد و عورت بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے بلکتے نظر آ رہے ہیں، بچیاں بلکتی نظر آ رہی ہیں، اور سب موج مستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کپڑا ہے، یہ لباس ہے جس کی وجہ سے اٹریکشن ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ضمن میں عرض کر دوں، ہماری وہ خواتین جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ ان عورتوں کو حضور نے آوارہ عورت کہا ہے، جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں تاکہ خوشبو پھیلے۔ شوہر کے لیے لگائیے، کوئی مذائقے کی بات نہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن خوشبو لگا کر کے وہ باہر نکلیں تاکہ
خوشبو پھیلے اور قیمتی پرفیوم لگا کر نکلنے کی وجہ سے دوسرے اس کی طرف مائل ہوں. حضور نے ان عورتوں کو آوارہ عورت فرمایا, اور جسے حضور آوارہ کہہ دیں وہ نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہاں کوئی ایک سوال پوچھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ حضرت آج ایسا نہیں کہ داڑھی والے برائی نہیں کرتے, ٹوپی والے برائی نہیں کرتے, امامے والے برائی نہیں کرتے, برقع پہننے والی خواتین برائیاں نہیں کرتی. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ایسا نہیں کہ ایسا لباس پہننے والوں میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا ہے, کچھ غلط بھی ہوں. تو اس کو قرآن نے مینشن کیا. اب یہ تیسرا لباس آ رہا ہے. ایک لباس تو ستر پوشی کے لیے, دوسرا لباس زینت کے لیے, اور تیسرے لباس کی جب قرآن نے بات کی یہ روحانی لباس ہے. اور اس لباس کو قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ آپ نے پردہ تو کر لیا, آپ نے برقع بھی پہن لیا, آپ نے موٹے کپڑے بھی پہن لیے, آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بھی پہن لیے, لیکن اندر جو دل ہے, دل, اس دل کے اندر اگر گندگی ہے اور اس کو تقوی کا لباس نہیں پہنایا گیا تو وہ لباس کس کام کا؟ تو قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. یعنی تم اگر اچھے لباس زیب تن کیے ہوئے ہو, تم اپنے آپ کو کورڈ کیے ہوئے ہو, تم بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے, اس میں کوئی کھوٹ ہے, اس میں کوئی نقص ہے, اس میں کوئی برائی ہے, تو ایسی برائی دل میں رکھ کر کے اگر تم اچھے لباس بھی پہن کر کے نکلی ہو تب بھی تمہارا ایسا لباس پہننا کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ لباس بھی پہنو اور تقوی کا لباس بھی پہنو. یعنی دل کے اندر نیت بھی صاف ہو, دل کے اندر حیا بھی ہو, دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو, دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو, دل کے اندر رسول اعظم کی محبت بھی ہو, دل کے اندر کوئی برائی بھی نہ ہو. مثال کے طور پر اس لباس کو زیب تن کیے ہوئے ہیں جیسا کہ امہات المؤمنین زیب تن کیے ہوئے ہوتی تھی, اور ان سے سوال پوچھنے کے لیے صحابہ آتے تھے, لیکن صحابہ پسے پردہ سوال کرتے تھے. تو اللہ اکبر, پسے پردہ پورے کورڈ ہونے کے بعد اگر ان سے سوال کیا جاتا تو سوال کا جواب وہ اس انداز سے دیتی کہ ان کا دل بالکل صاف ہوتا تھا, ان کا دل بالکل پاک ہوتا تھا. تو اگر زندگی میں کبھی آپ کو ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ کسی مرد سے بات کرنی ہی پڑ جائے اور آپ کورڈ بھی ہوں, تو آپ کے دل کو تقوی کا لباس آپ پہنائے رکھنا. آپ کی طبیعت کے اندر گناہ کا میلان نہ ہو, آپ کی طبیعت کے اندر گناہ کا اٹریکشن نہ ہو, آپ کی طبیعت کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جذبہ نہ ہو, آپ کی طبیعت کے اندر میلان نہ ہو, آپ کی طبیعت کے اندر کھوٹ نہ ہو. یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے رکھنا. اگر یہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تو یہ نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو اے خواتین اسلام, میں نے دور جدید کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے, عریانیت, بے حیائی, میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی, اور میں نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ ایسے لباس کو زیب تن کرنے سے بچیں جس سے جسم کا خد و خال بھی نمایاں ہو, یا جسم کا رنگ بھی نمایاں ہو, یا شرم کی چیزیں بھی نمایاں ہوں. میں خاص طور پر گھروں میں جو آج کل ٹریک پہنی جاتی ہے اور بچیاں, بچے, مرد, عورت سب اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں جس سے جسم چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اس سے بھی بچنے کی آپ کو تاکید کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر سب سے پہلی مصیبت جو آئی وہ لباس کے اترنے کی وجہ سے آئی. انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپا. شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس اتروائے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اب جس طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے کے لباس کو پہننے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کا احتیاط کریں. ایسے باریک کپڑے جیسے شفون وغیرہ کے یا لکھنوی پتلے کرتے آتے ہیں، اگر وہ آپ کو پسند ہیں اور آپ پہننا چاہتی ہیں تو استر کے ساتھ پہنے. کہ یہ بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون پتلا کپڑا لے کر کے آئیں. آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ کپڑا ایسا ہے کہ اس سے جسم چھلکے گا، اس کے اندر کوئی دوسرا کپڑا ڈال کر کے اسے پہنو. تو اگر ایسا کوئی کپڑا پسند آ رہا ہے اور آپ پہننا چاہتی ہیں تو اس کے اندر استر لگا لیں تاکہ آپ کا جسم چھلکنے نہ پائے اور آپ کے جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو. دوسری چیز، آج کل ایسے کپڑے چلے ہیں جس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں اور ان سوراخوں سے جسم چھلکتا ہے اور جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں. ایسے سوراخ والے کپڑے بھی نہ پہنے جس سے جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہو یا جسم چھلکتا ہو. اسی کے ساتھ ایسے کپڑے پہننا جو بدن سے ایک دم چپک جائیں اور بدن کے پورے شیف کو ظاہر کریں، ایسے کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کریں. یہ بھی کپڑے پہن کر ننگے ہونے کے مترادف ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اے خواتین اسلام، گھر میں ہوں باہر ہوں، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے. ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابیہ مرگی کا مرض تھا، ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں فٹ. اور مرگی اور فٹ جس کو کہتے ہیں، جب اس کا دورہ پڑتا ہے نا تو ہوش میں مریض نہیں رہتا، آدمی نہیں رہتا. اس صحابیہ کو فٹ کا مرض تھا، مرگی کا مرض تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئیں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صبر تو کروں گی، آپ نے فرما دیا تو، لیکن ایک دعا ضرور کریں. غور سے سنیے گا، آنے والی ساری بہنیں دل و دماغ میں یہ بات محفوظ کر لیں. وہ صحابیہ کہتی ہیں، حضور ایک دعا ضرور کیجئے. سرکار نے فرمایا، کیا دعا؟ وہ عرض کرتی ہیں، حضور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو مجھے ہوش نہیں رہتا، مجھے پتہ نہیں چلتا. تو سرکار یہ دعا فرمائیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا تب میرا ستر کھلنے نہ پائے، اس وقت بھی میرا ستر چھپا ہوا ہو، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا تو فرمائی اور فرمایا، جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے. آپ اندازہ لگائیں، یہ اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، یہ اس پیغام کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ہے کہ جس پیغام پر عمل کرنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے آپ بچ کر جنت کی راہ کی طرف چل پڑیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دنیا اپنی آخرت یہ دونوں کو آپ اچھی طرح سے سنوار سکیں. تو آج میرا پیغام آپ کو یہی ہے، علم کی طرف بڑھیں. کوئی بھی جائز کام کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہے، اسلام نہیں روکتا، لیکن آپ ایسے لباس پہن کر کے نہ نکلیں جس کی وجہ سے دنیا آپ کی طرف مائل ہو. اور اگر ایسا لباس پہن کر اور اس نیت کے ساتھ ایسا لباس پہن کر کے خواتین گھر سے نکلتی ہیں کہ مرد ان کی طرف مائل ہوں
تو हुजूर ने ऐसी औरतों का ठिकाना जहन्नम बताया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल ख़वातीन इस्लाम को उस लिबास की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए जिस लिबास के हवाले से अल्लाह ने अपनी किताब में और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के अंदर फरमाया है। अल्लाह करे हमारी आई हुई जुमला ख़वातीन आज इस पैगाम को दिल के नेहा खाने में जगह देकर खुद भी और अपनी औलाद को भी इन सारी चीजों का पाबंद बनाने की कोशिश करें। यकीनन आपको कोई दकियानूसी कह सकता है, यकीनन आपको कोई पुराने जमाने की औरत कह सकता है, भले कहे, लेकिन कब्र में वो आपको काम नहीं आएगी, न वो आपका सहारा बनेगी। अगर कब्र में और हश्र में कोई चीज काम आ सकती है और कोई काम आ सकता है तो वो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन शफाअत नसीब फरमाए। ये बात जहन के अंदर रखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए ये लफ्ज़ जो फरमाया है कि जो औरतें सत्रपोशी नहीं करती, बेशर्मी का मुजाहरा करती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमा दे वो हक़ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि वो औरतें आवारा हैं, इसलिए यानी खुशबू का इस्तेमाल करने वाली जो औरतें हैं वो आवारा हैं। इसलिए इस लफ्ज़ को जहन के अंदर रखते हुए अपने आप को ऐसी खुशबू के इस्तेमाल से बचाने की कोशिश करें और हुजूर की ज़बान से जो कुछ निकलता है वो अच्छा ही निकलता है। इसलिए कि हुजूर किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाते, लेकिन उनके अमाल की बुनियाद पर जो उनकी कैफियत बनती है उस कैफियत का इजहार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।